بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جمعہ مسلمانوں کے لیے یوم عید ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جمعۃ المبارک کے دن کو خاص اہمیت عطا فرمائی، اور جمعہ والا دن کو ایک خاص اہتمام کیا گیا۔ مسلمان کا جمعہ جو ہے یعنی جمعے کا دن مسلمان کے لیے ایک عید کا دن ہے۔ اپنے آپ کو غسل کرنا، وسعت ہو تو نیا لباس پہننا، جسم کو خوشبو لگانا، لباس کو خوشبو لگانا، اور پھر اپنے سر کے بالوں میں تیل لگانا، داڑھی میں تیل لگانا، اور پھر اپنی آنکھوں میں سرما ڈالنا، پھر اپنے بالوں کو تراشنا، ناخنوں کو تراشنا، یہ سارا اہتمام نماز جمعہ کے لیے، اور پھر ایک بالکل تیار ہو کر کے آ کے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے گھر میں سربہ سجود ہونا، اور جمعے والے دن کو سورہ جمعہ کی تلاوت کرنا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پاک سورہ جمعہ کی تلاوت جمعے والے دن فرمایا کرتی۔ حضرت ابن عباس فرماتے کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ جمعہ کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، تو فرمایا آپ نے وہی صورت پڑھی ہے جو حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے یہ کوفے کی جامع مسجد میں پڑھا کرتے۔ سورہ جمعہ کو پڑھنا یہ بھی حضور کی سنت مبارکہ ہے، اور کیونکہ اس میں جو ہے وہ جمعے کے دن کے احکامات ہیں کہ جمعے والے دن کس وقت مسجد میں آنا چاہیے، خرید و فروخت کو کب ترک کر دینا چاہیے، اور جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد پھر زمین پر اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے پھیل جانا چاہیے۔ تو یہ سارا اہتمام حضور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جمعہ والا دن فرما دی، اور پھر جمعے والے دن کو خاص نسبت یہ بھی حاصل ہے کہ جمعے والے دن کا پڑھا ہوا درود و سلام حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اپنے کانہائے مبارک سے سماعت فرماتی ہیں، اور پھر فرمایا جو بندہ نماز جمعہ کے بعد اللہ کا فضل تلاش کرے، پھر نماز عصر کو ادا کرے، نماز عصر کو ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا ہی 80 مرتبہ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ جمعے والے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے، ایک ایسی ساعت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت مانگی گئی دعا کو قبول کرتا ہے۔ کچھ احباب نے کہا کہ وہ 2 خطبوں کے درمیان کا وقت ہے، لیکن حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ نماز عصر سے مغرب کا وقت ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو اللہ دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ ساری برکتیں جمعہ کے لیے ہیں، لیکن دیکھنے میں اکثر یہ آتا ہے کہ لوگ اپنے روٹین کے لباس کو پہنتے ہیں، کوئی اہتمام نہیں، وہی کٹ پہنی ہے، وہی ٹروزر پہنا ہے، وہ نماز کے لیے آتے ہیں، 2 فرض پڑھتے ہیں اور پھر وہ بھاگنے کی کرتے ہیں۔ حالانکہ جمعے والے دن کو اچھے طریقے سے تیار ہونا، اور تیار ہو کر کے نماز جمعہ کے لیے آنا، اور پہلی صفوں میں بیٹھنا، اور جو بندہ نماز جمعہ پہ سب سے پہلے آتا ہے، حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اللہ تعالیٰ اسے 1 اونٹ کے صدقہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو اس کے بعد آتا ہے اس کو گائے کے صدقے کا، اسی طرح پھر جو اس کے بعد آئے گا اس کو ایک بکری کے صدقہ کرنے کا، پھر اس کے بعد آنے والے کو ایک انڈا کے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور جب امام خطبہ کے لیے کھڑا ہو جائے اس وقت ملائکہ کرام اپنے رجسٹروں کو بند کر دیتے۔ اب بہت سارے لوگ، عموماً یہ مساجد میں دیکھا گیا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مسجد میں اس وقت آتے ہیں جب خطبہ عربی میں ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، ٹھیک ہے اللہ کی ذات مہربانی فرما دے تو فرما دے، لیکن جب رجسٹر ہی بند کر دیا ملائکہ نے تو کیا پتہ کہ کون مسجد میں داخل ہوا اور کون مسجد میں داخل نہیں ہوا۔ حالانکہ جو بندہ پہلے آتا ہے، آپ یوں سمجھ لے کہ ملائکہ اس بندے کا، اس نمازی کا استقبال کرتے ہیں۔ تو مسجد کے اندر آنا، وقت سے آنا، جمعے والے دن اہتمام کرنا، جمعے والے دن اچھے کھانے بنانا، جمعے والے دن جو ہے وہ صدقہ و خیرات کرنا، یقیناً جمعے کو جو حضور نے فرمایا کہ جمعہ جو ہے یہ یوم عید ہے، جمعے کا دن یوم عید کا دن ہے، یہ سارے دنوں کا یعنی پورے ہفتے کا سردار دن ہے۔ تو جب سردار دن ہے تو اس کے دن کی اسی طرح اس کو منانا، خوشی محسوس کرنا، ایک دوسرے کو ملنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا، یہ سارا جمعے والا دن انسان کو کرنا چاہیے۔ اور یقیناً بر یقین یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں تقسیم کرنے سے یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کے دامن کو خوشیوں سے بھر دیتی ہے۔ جب آپ کسی کے لیے خوشی کا باعث بنیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے دامن کو بھی خوشیوں سے بھر دے گا، کیونکہ یہ قانون قدرت ہے کہ جو چیز بانٹی جاتی ہے اللہ تعالیٰ وہی چیز اس کو کثرت سے انسان کو عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم لوگوں میں تکلیفیں بانٹیں گے معاذ اللہ،
غم لوگوں کو دیں گے تو اپنے دامن میں بھی وہی آئے گا۔ لیکن اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے لوگوں میں خوشیاں بانٹیں گے، لوگوں میں مسکراہٹیں بانٹیں گے، لوگوں میں خیر کو بانٹیں گے، لوگوں میں بھلائی کو بانٹیں گے، تو یقیناً میرا مالک وہ جو ہے وہ کم از کم 10 دنیا میں تو دے گا نا ہمیں، اور 70 آخرت میں عطا فرمائے گا۔ اگر ہم خوشیاں بانٹیں گے، اگر مثال کے طور پہ اگر ہم کسی کو ایک خوشی دے دیتے ہیں، کسی کو کوئی بندہ ہماری وجہ سے مسکراتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو 10 گنا جب ہمیں کر کے دے گا، تو بتائیں کیا ہماری زندگی جو ہے وہ خوشیوں سے جو ہے وہ پر لطف نہیں ہو جائے گی؟ ہماری زندگیوں میں خوشیاں نہیں آ جائیں گی؟ ہماری زندگی میں بہاریں نہیں آ جائیں گی؟ ہماری زندگی کی بہت ساری پریشانیاں فقط اس وجہ سے ہے کہ ہم کسی کے دامن میں خوشیاں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر آپ کسی کے دامن کو خوشیوں سے بھر دیں گے تو اللہ آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔